بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نوید چودھری۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان بالآخر کوئٹہ تشریف لے گئے اور انہوں نے جو شرط رکھی تھی کہ پہلے میتوں کو دفنایا جائے اس کے بعد وہ کوئٹہ آئیں گے، وہ انہوں نے منوا لی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو یقیناً ورثہ نے ان سے کہا کہ آپ نے جو بیان دیا تھا کل، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعظم کو بلیک میل کر کے کوئٹہ نہیں بلایا جا سکتا، اس بیان کے سبب پورے ملک کے اندر جو اضطراب پیدا ہوا اور لوگوں کی طرف سے جو خفگی دیکھنے میں نظر آئی، ہم نے دیکھا کہ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کیا۔ آج جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے تو لواحقین نے یقینی طور پر یہ سوال ان سے کیا کہ آپ نے یہ کیا بیان دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آپ کے متعلق نہیں کہا بلکہ میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کے متعلق کہا تھا۔ مقام افسوس یہ جو بیان ہے یہ اپنے سیاق و سباق اور اپنے مخاطب کے حوالے سے بالکل واضح ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ ہمارا پرانا وتیرہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے کہی ہوتی ہیں اور وہی ہوتی ہیں۔ خصوصاً عمران خان صاحب نے ورثہ کو ہی مخاطب کیا تھا، پھر آج انہوں نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ میرا مخاطب صرف پی ڈی ایم تھا۔ پھر شام کو جب وہ ایک یونیورسٹی میں پہنچے اور انہوں نے لواحقین کے وفد سے ملاقات کی تو وہاں پھر انہوں نے یہی بات کر دی۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ تو اس دباؤ میں نہیں آتا، اس کو ایسے نہیں بلانا چاہیے کہ میتیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ آئیں گے تو دفنائیں گے۔ جب میں اپوزیشن میں تھا تو میری پوزیشن اور تھی، یہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے مزید، یعنی کہ ایک جانب انہوں نے کہا کہ میرا مخاطب آپ نہیں ہیں اور دوسری جانب پھر انہوں نے آج اس کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا مخاطب آپ ہی ہیں، اب میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ آپ آئیں اور آپ کے آنے پر تدفین ہوگی؟ وہ جب میں اپوزیشن میں ہوتا تھا اس دور کی باتیں ہیں، تو اب تو کرنے کو میرے پاس بڑے کام ہیں۔ اور انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا، انہوں نے کہا کہ میں وہاں بیٹھ کے چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا، مجھے ایک ایک چیز کا علم تھا، ہمیں نہیں پتا انہوں نے کس بات کا علم تھا۔ بہرحال یہ پھر یو ٹرن پہ یو ٹرن والی صورتحال ہمارے سامنے آ گئی۔ اب تازہ پیش رفت یہ ہے کہ چونکہ کل رات ایک معاہدہ طے پا گیا، ہم نے دیکھا کہ رات کے جامع یوسف صاحب وہاں گئے، علی زیدی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، زلفی بخاری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور ایک معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد دھرنے بھی ختم ہو گئے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ جو بہیمانہ سلوک ہوا یہ پہلے مرتبہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہزارہ کمیونٹی نے میتیں وہاں پہلی دفعہ رکھی ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہزارہ کمیونٹی نے اور مجلس اتحاد المسلمین نے دھرنے پہلی مرتبہ دیے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ یہ تازہ واقعہ جو ہے جو آج سے 7 دن پہلے ہوا، یہ اس حوالے سے خوفناک تھا کہ اس کا پیٹرن، وہ پکار رہا تھا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ پہلے دہشت گردی کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہزارہ ٹاؤن کے اندر بھی، یا ہزارہ جو باہر سے آ رہے تھے کام کر کے کوئٹہ شہر سے واپس اپنے ٹاؤن کی جانب، جو ان کا قتل عام کیا گیا، تعداد زیادہ تھی، لیکن یہاں یہ ہوا کہ جب ان کارکنوں کو پکڑ کے پہاڑ پہ لے جایا گیا تو وہاں باقاعدہ ان کے شناختی کارڈ دیکھے گئے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ یہ مسلکی بنیادوں پر لوگوں کو الگ الگ کیا جائے۔ پھر ایک بات یہ ہے، اس کے بعد ان کے گلے کاٹے گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ پیٹرن ہم نے شام میں دیکھا، وہاں کتنی خوفناک صورتحال پیدا ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہی پیٹرن ہم نے عراق میں دیکھا اور وہاں کس قدر ہولناک حالات پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ سب کے سامنے ہیں، پوری دنیا کانپ اٹھی۔ داعش نامی تنظیم نے جو قتل عام وہاں کیا اس میں بروٹیلٹی کا عنصر زیادہ تھا۔ کسی کو قتل کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔
کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پورے بنی نوع انسان کو ختم کیا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان مظلوم لوگوں کے گلے کاٹے، اور یہ بالکل وہ پیٹرن تھا جو داعش نے سیریا اور عراق کے اندر اختیار کیا تھا، جس سے اس کی بربریت، اس کی ہولناکی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس واقعے کے فوری بعد ہمارے حکمران طبقات، نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ہمارے سیکورٹی کے تمام ذمہ داران اور عہدیداران وہاں پہنچ جاتے اور کہتے کہ یہ تو ہمیں کچھ اور چیز دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارے جو نئے وزیر داخلہ صاحب بنے ہیں شیخ رشید، وہ صاحب بھی فرما رہے تھے جی دہشت گردی ہونے والی ہے۔ بھئی ہونے والی ہے تو تدارک کس نے کرنا ہے؟ پھر وہی بات، آج پرائم منسٹر نے وہاں جا کر کہا کہ ایسے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت ملوث یقیناً ہوگا، وہ دشمن ملک ہے، وہ دوست ملک نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسی اطلاعات جو ہیں وہ آپ ضرور دیں، اس کے ڈوزیر بنائیں، باہر پوری دنیا کو بتائیں۔ بھئی ہم نے ایک وزیر اعظم کو منتخب کر رکھا ہے، ہم نے اس وزیر اعظم کو کلی اختیارات دے رکھے ہیں، ہم نے اس وزیر اعظم کو کلی وسائل دے رکھے ہیں، تمام ادارے اس کے کنٹرول میں ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کی باؤنڈریز ہیں، ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شہروں میں لوگ رہتے ہیں تو ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ کہا جانا کہ آپ کو پیشگی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا یا فلاں ملک سے ملوث ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چورنا بکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے پیچھے جائیں، اور پیچھے جانے کے بعد یہ جو روایتی تحقیقات ہوتی ہیں کہ جی وہ تحقیقات ہم نے کی ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے سراغ ملے ہیں لیکن قومی مفاد میں سامنے نہیں لائے جا سکتے، کیا خاک قومی مفاد ہے جہاں آپ کے شہری ذبح ہو رہے ہوں، جہاں کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ میں گھر سے نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں گھر کے اندر بیٹھوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے جان و مال کا تحفظ آئینی گارنٹی ہے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے۔ یہ ادھر تراشنا کہ جو شہید کیے گئے افغانستان سے آئے تھے، یہ بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر لنگ ہے، بہت چھوٹی بات ہے یہ۔ پہلے تو وہ وہیں کے لوگ تھے، چلے اگر افغانستان سے بھی آئے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو باہر سے آئے گا وہ یہاں ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ بھی مسئلہ کی بنیادوں پر۔ تو یہ تمام نکات، یہ تمام باتیں، یہ تمام توجیحات جو اختیار کی حکومت نے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اس فلاں تنظیم اس میں ملوث ہے، فلاں نے اس کی فنڈنگ کی ہے، اس کے سہولت کار کون تھے، اور کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان آپ کا؟ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، لیکن میں پھر بات نہیں دہرا رہا ہوں کہ سب سے خطرناک بات اس تازہ واقعے کا پیٹرن ہے، جس میں ہمیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ دشمن طاقتیں، دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے متعلق کیا سوچ اختیار کر رہی ہیں۔ ہمارے لوگ جب بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی میں آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن کو موقع ملے اور پاکستان کو بھی شام اور عراق بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات حکمران طبقات بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ واقعات تو ضرور ہوئے لیکن اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ لیکن اس کے لیے قوم تو جاگ رہی ہے بھائی، قوم جاگ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت اب ان باتوں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ رزلٹس چاہتی ہے، وہ کوئی ایسا عذر نہیں سننا چاہتی کہ کسی اور کی طرف آپ اشارہ کر دیں۔ جب ایک کرمنل ایکٹ ہو گیا، اس کو روکنا اسٹیٹ کی ذمہ داری، ہونے کی صورت میں اس کے مجرم پکڑنا اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور ان کو قانونی کارروائی کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات اب بڑی کلیئر ہے، اور یہ جتنی جلدی حکمران طبقات اس کو سمجھ لیں ان کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔